الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، موسم اور حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ آج عنوان یہ بنا لیا جائے کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائیں پھر جم کے برس اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. یا عنوان کل کے موضوع سے ریلیٹڈ آج یہ رکھ لیا جائے کہ روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے. لیکن میری مجبوری بھی ہے کہ عنوان اعجاز القرآن دیا گیا ارباب انتظامیہ، ان کے حسن انتظام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے ہم اپنے اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں. بات کا آغاز ہم اس جملے سے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر حق کے شجر کو 1000 بار دنیا نے کاٹ کاٹ کے دیکھا ہے، اس کے برگ و بار کو توڑ پھوڑ کے دیکھا ہے. یہ 1000 بار نہیں، ملینوں مرتبہ بھی اس کو کاٹ لیا جائے مگر اس کی جڑوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا. جب بھی کاٹا جائے گا نیچے سے کونپلیں اس کی انشاءاللہ العزیز نئی تر و تازگی کے ساتھ اٹھیں گی، اور ان کی اٹھان کا مقابلہ جو ہے وہ پوری کائنات نہیں کر سکے گی. قرآن مجید جلانے کے فیصلے کیوں کیے جاتے ہیں؟ بڑے سارے اس کے جواب ہوں گے، لیکن ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے. انہوں نے ایک دن نہیں اپنی پوری زندگیاں وقف کر کے استشراق کے ادارے کھول کے جنگلوں میں جا کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے اربوں خربوں کے بجٹ لگا کے اس کو چاروں طرف سے کہیں نہ کہیں گھیرنے کی کوشش کی ہے. لیکن گھیرنا تو دور کی بات ہے، ان سے اس کا ایک نقطہ بھی کنٹرول نہیں ہوا. میں مثال دینے کے لیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو رکھنا چاہتا ہوں. میرا آج ایک من یہ بھی کر رہا تھا، آزادی ہوتی ہے جب ان اشتہار پہ عنوان نہ لکھا ہو پھر بندہ جو مرضی بول دے، کہ میں آج صرف سورۃ الفاتحہ پر بات کروں کہ پورا قرآن ایک طرف آج تک بڑے بڑے اساتذہ نے، علماء نے، اہل علم نے خلاصے لکھے، لیکن قرآن کے اعجاز کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ 6000 سے زیادہ سطریں، 6000 سے متجاوز آیات، اور اللہ رب العزت نے اس کا خلاصہ صرف اور صرف 24 الفاظ میں نکال کے رکھ دیا، 7 آیتوں میں رکھ دیا. اور یہ وہ خلاصہ ہے کہ پورے قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں، احکام ہیں، نواہی ہیں، اخبار ہیں، قصص اور واقعات ہیں، ٹوٹل کے ٹوٹل سارے سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا، اور غلط نہیں کہا ہے، کہ سورۃ الفاتحہ اکیلی اپنے اندر 6000 سے زیادہ مسائل رکھتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اسے ایک سانس میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس جھٹکا ہو گیا. نہیں، پورے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت جو کسی بھائی یا بہن کے ذہن میں آئے کہ یہ شاید فاتحہ میں نہ ہو،
سوچ کر کے لانا اس کا کام ہے، سورۃ الفاتحہ میں انشاءاللہ اس کا دکھانا ہمارا کام ہے۔ میں تھوڑی سی جھلکی کروا کے آگے بڑھتا ہوں۔ الحمد جب کوئی بولے گا، الحمد، قرآن مجید کے اندر جتنی بھی قسم کی تعریفیں ہوں گی وہ اس ایک لفظ کے کوزے کے اندر پورے قرآن مجید کا بحر ذخار لا کر کے آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو الف لام لگی ہے شروع میں، اس کا معنی یہ ہے کہ تعریف کی کائنات میں جتنی بھی ورائٹی ہو سکتی ہے، للہ، یہ لام اختصاص کی ہم بول جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اختصاص پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سادے لفظوں میں آسان کر دوں کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں ان کی رجسٹری صرف اللہ کے نام ہے، وہ اللہ کے لیے رجسٹرڈ ہے۔ کوئی دنیا کی ہستی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے کام کیا ہے، میں قابل تعریف ہوں، جب تک وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ اپنے آپ اوپر اس احسان کو رب کی طرف لوٹا کے اس تعریف اور حمد کو اللہ کے نام رجسٹرڈ نہیں کر دیتا، اس انسان کو دنیا کی وہ نعمت فائدہ نہیں دے سکتی، ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ للہ رب العالمین۔ اور یہ اختصاص اللہ کے لیے کیوں ہے؟ دلیل کیا ہے کوئی پروف؟ ہر بندہ کہہ سکتا ہے میں بھی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں رب العالمین، اس لیے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا۔ اب تمام جہانوں کا لفظ بول دینا بڑا آسان ہے، اور میں دل سے دعا کر رہا ہوں امام دمیری رحمہ اللہ کے لیے، جنہوں نے کتاب الحیوانات لکھ کے رب العالمین کی تعریف کر دی، تفسیر کر دی، اور آج دنیا کے سارے ڈسکوری چینلز، جیوگرافک چینلز، وہ صرف اس کو فلما کے پیش کر رہے ہیں کہ کس جانور کی کیا خوبی، کیا خصوصیات، کیا عادات ہیں، کیا اطوار ہیں، غصے میں کب آتا ہے، خوشی میں کب ہوتا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، لینا کیا ہے، مواسم سے اور جو ہے ماحول اور حالات سے کیسے وہ دوچار ہوتا ہے، اور دنیا نے صرف کیمرے کی نظر کر کے کہہ دیا، اور ہم اشش کر اٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ رب العالمین اس لیے بولا گیا کہ یہ صرف وہی کر سکتا ہے، الرحمن الرحیم، جو اپنوں کو بھی دے بیگانوں کو بھی دے۔ پوری دنیا میں کوئی ہستی، کوئی انسان، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی دستار، کوئی مزار، کوئی اصحاب فضیلت یہ نہیں کر سکتا کہ اس کی نیچر میں خوشی خوشی سے وہ دشمنوں کو بھی دے اور ماننے والوں کو بھی دے۔ اگر یقین نہیں آتا، میں تو 10 سال تجربہ کر چکا، آپ بھی دیکھ لیں۔ آپ اپنے کسی مخالف مسجد میں چلے جائیں، اپنے علماء کے سارے تزکیے لے کے چلے جائیں اور اسے کہیں کہ ہماری ایک مسجد بن رہی ہے، آپ ذرا رمضان میں اعلان کر دیں، جمعے سے پہلے آپ کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا، چلتے بنے، یہاں جگہ نہیں۔ آپ کسی مزار پہ جا کر کے بیٹھے سجادہ نشین سے ملیں اور اسے کہیں کہ یہاں ایک وہابی ہے، مزاروں کو مانتا نہیں، آیا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ آج جتنے پیسے گلے میں جانے وہاں نہیں ڈلوائیں، اس کی جولی میں ڈلوائیں، نہیں ہوگا، کام بگڑ جاتا ہے۔ مخالفین کی ہم ٹوٹی ہوئی سڑک نہیں بننے دیتے، لیکن یہ اللہ ہے کہ جو نہیں مانتے انہیں زیادہ دیتا ہے۔ انہیں ماں کے 4 بچے ہیں، 3 جو ہیں وہ خشک روٹی کھا گئے، چوتھا بگڑ گیا کہ میں نے چوپڑی کھانی ہے، کھانی بھی دیسی گھی کے ساتھ ہے۔ ماں ترلے کرے گی چل کھا لے، مان جا، نہیں کھاتا، بھی گھر میں نہیں ہے، اسے ہمسائی سے بھی لا کر کے کہیں سے مانگ کے لا کے دے کے بھی اس کو کھلانی پڑے تو وہ کھلائے گی۔ 3 کو 100 دیا، باپ نے قبول کر لیا، چوتھا بگڑ گیا، میں نے تو 1000 لینا ہے۔ وقتی طور پہ بے شک بگڑے، لیکن ایک وقت آئے گا ماں بولے گی کہ 40 کو دے دے، کہیں دیوار میں ٹکر مار کے یا کہیں گاڑی کے نیچے نہیں آ جائے، ہے ہی بگڑا۔ باپ اور ماں جو ان سے 99 گنا زیادہ مہربان ہے، وہ بگڑے ہوں کو زیادہ کیوں نہ دے۔ آج یورپ میں کہا کرتا ہوں، اقبال کو اگر الرحمن الرحیم کی تفسیر ڈیپلی دیکھی ہوتی تو یہ شکوہ رب سے کبھی نہ کرتے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، زیادہ دیا ہے۔ حنین میں تقسیم ہو رہا تھا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دبے لفظوں میں ایک شکوہ آیا تھا۔ آپ ان کی تعلیف قلبی کرتے جا رہے ہیں، ہم تحریک کے ابتدائی ساتھی ہیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں
جانتا ہوں جو ایک مخلص اور وفادار اور ماں باپ کا فرما بردار بچہ ہوتا ہے وہ ایک میٹھے بول پہ بھی بسا اوقات راضی ہو جاتا ہے. اللہ یہاں تو ان کو راضی کر رہے ہیں, ان کو زیادہ دے رہے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الرحیم, وہ رحیم بن کے سامنے آئے گا, نا انصافیاں نہیں ہوں گی. یہاں قادر ہونے اور رب ہونے کے ناطے سب کو دے رہا ہے, مخالفین کو بھی دے رہا ہے. قیامت کے دن انہی کو دے گا جنہوں نے دنیا میں مانا ہوگا. پھر جام بھی ان کے لیے, حوض کوثر بھی ان کے لیے, اللہ کی رضوان بھی ان کے لیے, بلا حساب مغفرتیں بھی ان کے لیے, جنت کے 8 در ان کے لیے, جنت کی نعمتیں ان کے لیے. تو کیا پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فرد ایسا ہے جو اپنے مخالفین کو اور دوسروں کو برابر دیتا ہو یا مخالفین کو زیادہ دیتا ہو؟ نہیں ہے. لہذا سورۃ الفاتحہ, قرآن میں 3 علم ہے, چوتھا علم آپ کو نظر نہیں آئے گا. پہلا علم اللہ کے بارے میں خبریں ہیں, اللہ کی توحید, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے تصرفات, اس کے معاملات. اور دوسرا جو ہے اللہ کی مخلوق کی خبریں, ماننے والوں کی جو ہے جزا کیا ہے, نہ ماننے والوں کی سزا کیا ہے. اور تیسرا علم ہے احکام کا, جس میں کسی چیز کا حکم غلط چیز سے روکا جاتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں آپ کو سورۃ الفاتحہ میں مکمل ملیں گی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہاں تک جو ہے اللہ کی توحید, اللہ کی صفات, اللہ کے معاملات, اس کی الوہیت, اللہ کی ربوبیت, اللہ کے اسماء اور صفات کا ذکر. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے اور احکام ہے اور نواہی ہے کہ اللہ پوری زندگی تیری بندگی میں گزرے گی, جو حکم دے گا وہ مانیں گے اور جس سے روکے گا اس سے رک جائیں گے. اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جو ہم کو دکھا. اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, پورے قرآن میں جتنے نیک لوگوں کے تذکرے اور ان پہ نعمتوں کے ذکر ہیں وہ اللہ نے یہاں بیان کر دیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور جن پہ اللہ تیرے غضب ہوئے یا وہ گمراہ ہو گئے, اللہ ان کا راستہ نہیں. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں, یہود کا تذکرہ, نصارہ کا تذکرہ, عاد کا تذکرہ, سمود کا تذکرہ, برے لوگوں کا تذکرہ, فرعون کا, حامان کا تذکرہ, قارون کا تذکرہ, نمرود کا, شیطان کا تذکرہ. یہ ساری چیزیں آپ کو صرف یہاں 3 لفظوں میں پرو کے رکھ دی گئیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی اس کے بعد میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال کا تڑکا لگانا چاہتا ہوں. وہ کس لیے؟ آپ قرآن مجید میں انواع کی سزائیں پڑھیں گے, سورۃ الفاتحہ میں وہ سب کچھ رکھ دیا گیا. میں ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے جب عاد کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں تو کیا کہا کہ اللہ نے ان کے اوپر ہوا کا طوفان جو ہے اس کو پیش کیا تھا. بڑے لمبے لمبے قد تھے. آپ نے کھجوریں شاید شیخو پورے میں تو چھوٹی دیکھی ہوں, یہ بہاول پور اور ان علاقوں میں بڑے لمبے لمبے ملتان کی طرف تنے ہوتے ہیں, لمبے قد والے. لیکن جب رب کی بغاوت کی, اللہ نے عذاب اتارا, ہوا کو ان کے اوپر 7 دن 8 راتیں لگاتار جب چلایا, 8 دن 7 راتیں, تو ہوا کیا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ, یوں کمرے توڑ کے رکھ دی کہ جیسے ٹوٹ کے تنے کھجور کے جو ہیں وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس قوم نے, بڑی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس, سائنس تھی, انہوں نے سوچا کہ اللہ دوبارہ بھی ایسے کر سکتے ہیں. جیسے مشرف پہ حملہ ہوا پیٹرول پمپ سے, تو ہم نے پیٹرول پمپ سیل کرنے شروع کر دیے. لیکن مخالف تو اپنے نئی سوچ کے آتا ہے نا. اللہ لا یعلم جنود ربک الا ہو, قوم پچھلوں کی ابھی سوچ رہی ہوتی ہے, آگے نہیں پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. قوم نے کیا کیا؟ مخالفت کی, لیکن جو اس کے لیے ٹیکنالوجی ڈھونڈی کہ ایسے مکان بناؤ, پہاڑوں کو کھود کے کاٹ کے, پوری دنیا وزٹ کرتی ہے, نیٹ پہ بھی آپ جا کے دیکھیں, اشش کرتی ہے کہ کیا مکان بنا ڈالے, پہاڑوں کو کیسے کاٹ ڈالا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جدھر سے 360 دنیا کے زاویے بنتے ہیں, 360 زاویوں میں سے کسی بھی زاویے سے ہوا کو پورا پریشر دے کے ان گھروں میں داخل کیا جائے تو وہاں سے کچھ اڑے نہیں. ایک سوئی بھی اڑانا چاہے تو وہ نہیں اڑے, اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے بنایا, لیکن انہیں کیا علم تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب بندہ گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے اور رب ناراض ہو جائے تو اللہ کے لشکر کتنے ہیں. میرے رب نے انہی گھروں میں جو بند تھے اور وہاں سے ہوا کا گزر جیسا مرضی بھی ہو وہ پوری طرح سے نہیں ہو سکتا تھا, میرے رب نے گونج بھیجی, صیحہ, گونج کا عذاب. اور مفسرین نے یہاں تک لکھا, اللہ اکبر, کہ اس گونج کے ذریعے ان کے بھیجے اور ان کے دماغ
کانوں اور آنکھوں کے راستے سے خون، اور ان کا دل جو تھا وہ پچک کے پگھل کے مقدوں کے راستے سے نکل گئے۔ رب کو کون پوچھے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دنیا دنگ ہے کہ ایک فاتحہ، پہلی سورت ام القرآن، اور قرآن کی 6000 سے متجاوز آیات، ان سب کی ورائٹی جو ہے ایک خلاصے کی شکل میں فاتحہ میں مل گئی۔ کریں تو کیا کریں، کہاں سے رد کریں؟ بھائیو فاتحہ تو بہت بڑی بات تھی۔ میں ذرا آگے بڑھ رہا ہوں، بسم اللہ کو دیکھ لیجئے۔ میں بھی اعوذ باللہ چھوڑ رہا ہوں کسی اور موقع کے لیے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ ہم تو بڑی آسانی سے پڑھ جاتے ہیں نا بسم اللہ، دشمن کے اوپر اس کو پڑھتے ہوئے 114 زخم آتے ہیں اس کے دل پہ جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور قرآن سامنے رکھتا ہے اور قرآن کا رد کرنا چاہتا ہے، 114 زخم لگ جاتے ہیں۔ کیسے؟ اور ان کو ایزی نہ لیا کریں، میں کہا کرتا ہوں آپ مسجد کا جتنا مینار اونچا بناتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، مومن جب اس مینار کو دیکھتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اور خصوصاً باہر کے علاقوں میں، یورپ میں، جہاں لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں، مسجدیں دور دور ملتی ہیں، تو جہاں دور سے مینار نظر آتا ہے تو مومن کو خوشی ہوتی ہے۔ مومن کو اگر خوشی ہوتی ہے تو سچی بات ہے کافر کے دل میں یہ اتنا ہی الٹا ہو کے اتنا لمبا قلعے کی شکل میں گڑ جاتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے۔ مخالف جو ہے، بھائیوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، برا اس کی آواز تھوڑی سی نا کافی لوگ کھینچ رہی ہے گلے کو، مہربانی ہوگی ذرا۔ جی حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کو معجزہ بنایا تو کیسے بنایا؟ دنیا کو عاجز کر کے رکھ دیا کہ اس کا مقابلہ کریں، فیلڈ میں نکلیں، ایسا کلام لے کر کے آئیں، یا اس کے اوپر جو اعتراض اٹھائے گئے، بسم اللہ کو لے لیں۔ اللہ نے 114 صورتیں اتاری، 114 مرتبہ ہی بسم اللہ اتاری ہے۔ کیا خیال ہے؟ 114 مرتبہ ہی ہے نا جی، لیکن کیا ہوا؟ 113 مرتبہ 113 صورتوں کے شروع میں اور ایک سورت کے درمیان میں بھی، لیکن ایک سورت ایسی ہے کہ اس کے شروع میں لے کر کے نہیں آیا۔ اب یہ معجزہ کیسے ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ اگر پیغمبر اپنی مرضی کرتے، قیاس سے چلتے، تو جیسے باقیوں کے شروع میں بسم اللہ تھی، اس کے شروع میں بھی بسم اللہ رکھ دیتے۔ اگر 3 بیٹیوں کو جہیز دیا اور اس میں سب کچھ ایسے بھی رکھ کے دیا ہو، چوتھی کی مرتبہ کیا ہو جاتا ہے؟ حق تو یہی نا اسے بھی ملے۔ اگر 113 کو شروع میں بسم اللہ مل گئی، 114ویں سورۃ التوبہ اس کو کیوں نہیں ملی؟ دنیا یہاں انگلیاں رکھ کے سوچتی ہے، جواب نہیں ملتا تو دنگ ہو کے کہتی ہے واللہ تعالی عالم۔ یہ امانت کا نتیجہ ہے، آسمان سے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی نہیں، جب لوح محفوظ میں لکھی نہیں جبریل امین لے کے نہیں آئے، جب جبریل امین لے کر کے نہیں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نہیں، جب آپ تک آئی نہیں، کاتبین وحی نے لکھی نہیں، جب انہوں نے لکھی نہیں، صحابہ نے آگے چلائی نہیں، جب انہوں نے چلائی نہیں، آج وہ ہم تک بھی نہیں پہنچی۔ آج کے ہمارے کسی مسجد کے کسی مصحف کے اندر دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو بسم اللہ نہیں ملے گی۔ 14 صدیاں بیتنے کے باوجود 1445 برس گزر چکے، لیکن آج تک وہاں جہاں نہیں تھی وہاں نہیں ہے، جہاں تھی وہاں ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن قرآن کا جو ہے بسم اللہ کا اعجاز دنیا ختم نہ کر سکی۔ اس کے بعد آئیے، اور بھائیو قرآن کے حوالے سے دنیا جلائے تو کیوں نہ جلائے؟ جب آدمی بے بس ہو جاتا ہے تو جلانے کی سوچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے سنا پڑھا، ساری طرح سے مطمئن کر کے دیکھا، پہلے باپ کو کہا بیٹے کو سمجھا، باپ سمجھاتا رہا، بیٹا نہ سمجھا، چچاؤں کو بولا، رشتہ داروں کو لایا گیا، قوم لائی گئی، برادری لائی گئی، یار دوست لائے گئے، ینگ ایج جو ہے لوگ وہ لائے گئے، اور سمجھایا گیا کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں، حکومتی جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا، اور آمنے سامنے گفتگو بھی ہوئی۔ جب نہیں مانے اور کوئی چارہ نہیں چلا تو آخری حل کیا تھا؟ جب مخالف کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو ایک ہی حل ہوتا ہے، ان کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے، کیا کہا تھا؟ حرقوہ، بھئی اس کو جلا دو۔ قرآن مجید کا جب جواب نہیں بنتا اور دنیا کو دنگ کر دیا، عاجز کر کے رکھا، بے بس کر دیا، منہ کھولنے نہیں دیتا قرآن، آخری حل کہتے ہیں کہ اس کو جلا دو، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں، تو جلائیں، جلنے سے ختم ہوگا نہیں۔ اللہ اکبر، حروف مقطعات ایک اور معجزہ ہے۔ اب لوگوں نے اکثر نے یہ لفظ سنا ہوگا حروف مقطعات، اور یہ قرآن مجید کے اندر
بلکہ ہمارے جو ہے عموماً در و دیوار پہ یہ لوہے قرآنی کے نام سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تعویذ سے لوگ تعویذ بھی بنا کے دیتے ہیں. یہ اصل میں تعویذ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ معجزہ ہے. یہ میرے اللہ کے لگائے ہوئے قرآن مجید میں کوڈ ہیں. دنیا نے موبائل کے لگے کوڈ توڑ لیے، نیٹ پہ لگے کوڈ بریک کر لیے. بڑے بڑے جو ہے ماشاءاللہ اس وقت ہیکر موجود ہیں، کوڈ توڑ لیتے ہیں اور بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن مجید کے پہلے پارے کی پہلی سورت البقرہ میں جو کوڈ لگایا تھا نا، الف لام میم، کہا میں لگا رہا ہوں، ذرا توڑ کے دکھاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سیل بند، ہدایت والے ایک نمبر جینون کتاب، ھدی للمتقین. ہم نے کوڈ لگایا ہے، توڑ کے دکھاؤ. بھائیو 14 صدیاں بیت گئیں، الف لام میم کے نیچے ترجمے والی جگہ خالی ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ترجمے والی جگہ ذالکہ سے شروع ہوتی ہے. کیوں؟ الف لام میم کا ترجمہ کیوں نہیں؟ اور اگر کسی نے لکھا بھی ہوتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات ہیں، لکھے اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. ان کے معانی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دشمن دنگ ہے. اللہ نے کوڈ لگایا، جبرائیل کو نہیں بتایا، وہ نہیں توڑ سکے. انہوں نے آقا کو نہیں بتایا، آقا نہیں توڑ سکے. آقا نے آگے صحابہ کو نہیں بتایا. پوری دنیا آج تک الف لام میم کو الف لام میم ہی پڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ پڑھنے کی قرات بھی نہیں بدل سکی. جیسے پڑھا سنا تھا ویسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں. اور بھائیو یہ بھی نہیں ہوا، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے اہل علم ذہن رکھنے والے اور جو ہے قرآن کی تفسیر بالقرآن کرنے والے، ایسے کیوں نہیں ہوا کہ پہلے پارے میں یہ تھا اور آخری پارے میں بھی بالکل 3 حرف یہی ہیں. سورہ علم نشرح کے اندر ذرا دیکھیے، الف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی بچہ حال میں سے اٹھا لیں، کوئی نوجوان لے لیں، کوئی بزرگ لے لیں، مرد لے لیں، عورت لے لیں، جب اسے آپ سورہ علم نشرح پڑھنے کا کہیں گے تو وہ کبھی بھی یوں نہیں پڑھے گا الف لام میم نشرح. کیوں؟ ہے تو وہی نا کہ جس طرح آسمان سے لوح محفوظ سے علم کو علم لکھا گیا، ویسے اٹھایا گیا، ویسے لایا گیا، آقا تک پہنچایا گیا، محبوب کو سنایا گیا، آپ نے پھر لکھوایا. آج ہم تک وہ علم علم ہے اور اس کے نیچے لکھا جاتا ہے کہ یہ حمزہ استفہام کا ہے، لم جو ہے وہ جہد کا ہے، مضارع پہ داخل ہوا ہے، اور پھر اس کی جو چینجنگز ہے وہ بتائی جاتی ہیں اور نیچے ترجمہ لکھا جاتا ہے. کیا نہیں کھول دیا ہم نے؟ بھائیوں کوئی ایسے بھی نہیں کر سکا اس علم کو اٹھا کے یہاں لے آیا ہو اور اس الف لام میم کو اٹھا کے وہاں لے گیا ہو. پوری دنیا دنگ کھڑی ہے کہ ہوا ہے تو ہوا کیا ہے. 14 صدیوں کے باوجود اس میں کوئی چینج نہیں آ سکی. الف لام میم ہے اور علم جو ہے وہ علم ہے. یہ میری اور آپ کی نظر میں تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن سچی بات ہے مستشرق، ایک یہودی، ایک کافر، ایک غیر مسلم، ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک بدھ مت، یہ جتنے ازم والے لوگ ہیں یہ سارے اپنے سر نیچے کر کے جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں. بولیں تو کیا بولیں. اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور معجزہ، اس کا آغاز اور اس کا اختتام ہے. جیسا میں نے فاتحہ اور پورا قرآن کا معجزہ، ایسے ہی دنیا کی کسی کتاب کو آپ لے لیں، کسی کتاب کو لے لیں، بڑی بڑی منظم کتابیں لکھی گئیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے کہ جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر اتنی ہی پاور کے ساتھ بات ختم کر دی گئی. آغاز ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین سے اور اختتام کہاں ہوا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آغاز ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، اختتام کیا گیا وہاں پہ. اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں موضوع چھیڑا توحید کی 3 قسموں کا. الحمدللہ، اللہ کے یہ اسماء کی جو ہے وہ توحید، اور اس کے بعد رب العالمین، اللہ کی توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم توحید اسماء ہے، اور مالک یوم الدین توحید اسماء. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت. توحید کی 3 قسمیں رکھی. جب آخری سورت آئی تو کیا کہا؟ قل اعوذ برب الفلق. آغاز کیا تھا؟ رب العالمین. وہاں کیا تھا؟ رب الفلق. یہاں کیا کہا؟ مالک یوم الدین. اور وہاں پہ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس. ادھر کہا ایاک نعبد، ادھر کیا بولا؟ الہ الناس.
تینوں قسمیں وہاں بھی، ربوبیت بھی، الوہیت بھی، اسماء اور صفات بھی. تو دنیا حیران ہے کہ عجیب کتاب ہے، کیا عجیب ہے. یوں لگتا ہے کہ یہ سفر یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا. جب پڑھنے لگے تو سوچا اس کے اندر سے کیسے گزریں گے، لیکن جب دوسرے کنارے لگے تو وہ کنارہ بھی سیم وہی ہے جو پہلے والا تھا. اسی طرح قرآن کا ایک اور معجزہ معیار کے اعتبار سے. بھائیو معیار، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہم جوتا خریدتے تھے اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا تھا. عام نارمل روٹین میں بھی، کسی چھوٹے موٹے بھی، عام موچی کی دکان سے بھی ہم لیتے تھے تو بڑا پائیدار ہوتا. آج کل معیار کیسا ہے؟ پہلی مرتبہ پہن کے ایک ہی فنکشن جو ہے وہ، مردوں کا تو چلیں پھر بھی کچھ نہیں بھی جاتا ہے، ذرا کبھی خواتین سے پوچھیے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کیا معیار؟ شوشا ٹیپ ٹاپ آ گئی. اب جو ہے بیوی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، شوہر پکڑ کے کیل لگوانے گیا ہوا ہوتا ہے. ہاں یہ معاملہ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ معیار بدلتا رہتا ہے. ایک وقت تھا آپ چیز خریدتے تھے سوچتے تھے یہ ٹوٹے گی کیسے، اور آج الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے ابھی گھر نہیں پہنچتی 2-4 جم کے ساتھ. ایک وقت تھا فرنیچر ہماری دادی اماں کا بنا ہوا، اس کو جو نماز پڑھنے کے لیے پھٹا ملا تھا وہ ہزاروں موسموں کو دیکھنے کے بعد آج بھی ویسے کا ویسا مضبوط اور کٹ موجود ہے. اور ماشاءاللہ ابھی ہماری سسٹر کو جو گیا ہے شکایت پہنچی ہے جی وہ ٹوٹ بھی گیا ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ وقت کے ساتھ ساتھ معیار بدلا. لیکن قرآن کو بھی کسی نے بدلتے دیکھا. شروع میں دودھ خالص ملتا تھا، پورا ملتا تھا. آج کل پہلے تو پورا نہیں ملتا، اگر پورا ملے تو پھر جو ہے میرے خیال میں معیار صحیح نہیں. یوں سمجھیے یا معیار میں پانی یا پانی میں معیار مل گیا. پیٹرول کو دیکھ لیں، یا مقدار پوری نہیں ہوگی یا معیار صحیح نہیں ہوگا. ڈلوایا اس کے بعد کک ماریں تو ماشاءاللہ موٹر سائیکل بھی چیخنے لگتا ہے، پٹ 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 یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. سی این جی کو دیکھ لیں. ہاں جناب یہ ساری چیزیں، مگر 14 صدیاں بیت گئیں. قرآن مجید کو معترضین نے دیکھا اور قرآن نے عاجز کر دیا کہ کل جو اصول تھے وہ آج بھی ہیں، کل جو اوامر تھے وہ آج بھی ہیں، جو نوائی کل تھی وہ آج بھی ہیں. نہ زبر کا فرق، نہ زیر کا فرق، نہ شد کا فرق، نہ مد کا فرق. معیار ویسے کا ویسا، پورے کا پورا. اور بھائیو معیار کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ کل کام کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں. معیار کو سمجھیے کہ معیاری کیسے کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک فلسفی مامون کی دربار میں آ گیا اور فلسفی کی تعریف بتا دوں. یہ پی ایچ ڈی کا جو لفظ، جو فلاسفی جہاں لفظ لگتا ہے اور ہم بڑے مروب ہو جاتے ہیں، ایم فل ہے، یہ نماز کا فلسفہ، شہادت کا فلسفہ، فلاں فلسفہ. یہ فلسفہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ ہم نے مروب ہو کے لفظ لیے. فلسفی کی تعریف بتا دوں کیا ہوتا ہے. یہ ایک دیہات میں گیا اور دیہات میں جانے کے بعد دیکھا کہ وہ پاتیاں پتی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ لگیں. تو کسی نے پوچھا کسی سے کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگے جی یہ گائے بھینس کا گوبر ہے. میں نے کہا بھینس کا گوبر ہے؟ کہا اچھا. کہتے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بھینس کا گوبر ہے، نظر بھی آ رہا ہے، نیچے بھی پڑا ہے. یہ نیچے تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کچے شکل اس نے گوبر کیا، وہ نیچے گرا، وہ بن گیا. لیکن یہ یہاں جا کر کے یہ دیوار پہ چڑھی کیسے، اور اس نے یہ لیول کیسے بنایا، اور پھر یہ کشے شکل زمین سے نکل کے دیوار کی طرف کیسے ہو گئی اور جا کے برابر چپک کیسے گئی. یہ طرح کے جو سوالات کرے اور سوچے اسے فلسفی کہتے ہیں. یہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے سوچتے سوچتے مامون کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا یار تو بڑی تعریفیں کرتا ہے قرآن کی، بڑی یہ فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے. اچھا مجھے یہ بات بتا، میں آپ کو 3-4 دفعہ آوازیں دوں مامون مامون مامون، تو بگڑے گا کہ نہیں؟ کہا بگڑوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تو نے ایک بار بلایا میں نے سن لی تو اگلی بات کر. یہ مامون 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 کرنے کا کیا فائدہ؟ کہا جب آپ نے مجھے ایک چیز دے دی اور پھر بار بار کہیں کہ آپ نے قلم لے لیا، میں کہوں لے لیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے قلم لے لیا، تو دنیا کہے گی مامون پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. لگے بات تو صحیح ہے. کہا تو قرآن میں بھی ایسے ہے. علم نشرہ ذرا پڑھ کے دیکھو کیا ہے اس کے اندر. ان مع العسر یسرا 2 بار کیوں لٹائی گئی ہے؟ جب ایک بار سمجھ آ گئی تھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے تو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور مجھے نہیں سمجھ آتی الرحمان کے دیکھیں 2 نعمتیں گنوا کے اللہ کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان. حق تو یہ بنتا تھا ساری ایک ہی بار گنوا دیتے اور آخر میں کہہ دیتے فبأي آلاء ربكما تكذبان. مجھے نہیں لگتا یہ فصیح کلام ہے. مامون کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. جلاد کو بلایا، کہا اللہ آؤ. اس کو بھی بلایا
کہا اس کے جتنے ڈبل ڈبل اعضائیں سنگل کر دیے جائے. اب سوچیں کیا کیا سنگل ہوا ہوگا, یہ آپ سوچ لیں, مجھے ضروری نہیں بتانا. جتنے ڈبل جو اس پہ سنگل کر دیے. کہنے لگا مامون ظلم کیا ہے, میں نے قرآن کی بات کی, تو نے میرے ساتھ جو ہے اپنا غصہ نکالا. کہا نہیں یار, اصل میں مجھے تیری بات سمجھ آ گئی تھی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ ایسے انسان کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب ایک نتنے سے تو سونگھ سکتا ہے, دوسرے کا فائدہ کیا ہے, کاٹو. ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے, دوسری کا فائدہ کیا ہے, نکالو. یہ بلیغ اور حسین لگتا ہی نہیں. ایک ٹانگ پہ تو کھڑا ہو سکتا ہے, دوسری کا فائدہ کیا ہے, کاٹ دو. میں نے تو تیرے کہنے پہ عمل کیا ہے نا. کہنے لگا بات سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد ہسٹری لکھتی ہے کہ 150-200 سال تلک قرآن مجید پہ اس طرح کا اعتراض کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. عاجز کر دیا دنیا کو قرآن نے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے مقدار کو دیکھ لیں. مقدار کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں مقدار چھوٹی کرتی جاتی ہیں. ہوتی ہیں کہ نہیں, ہمارے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ہمارے آبا و اجداد قد کاٹ میں, ماشاءاللہ صحت میں ہماری. اسی طریقے سے جو صابن کی ٹکیا ہماری دادی اماں لگاتی تھی, آج اس کا وہ وزن نہیں, وہ مقدار نہیں اس میں. اور جو صابن ہم چھوٹی عمر میں استعمال کرتے تھے, آج بھی ٹکیا موجود ہے. ہر چیز ممی ڈیڈی ہوتی جا رہی ہے. بچوں کے چپس اور سلانٹیوں تلک آپ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ مقدار کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن کیا قرآن کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہوا, تغیرات زمانہ نے اپنا اثر دکھایا؟ عجیب معجزہ ہے. مرور اثر آئے, حوادثات زمانہ آئے, چیزوں میں تغیر و تبدل آیا, چینج آیا, لیکن قرآن نہیں بدلا. سینکڑوں سال گزر گئے, 14 صدیاں بیت گئیں, 7 منزلیں 6 نہیں ہوئی, 30 پارے 29.5 نہیں ہوئے, 114 صورتیں 113 نہیں بنی, 558 رکوع 558 ہے, 6236 آیات 6236 ہیں, اور 86,430 الفاظ جو ہیں وہ اتنے ہی ہیں, اور 32,03,671 حروف اتنے کے اتنے ہیں. معجزہ ہے, دنیا دنگ کھڑی ہے کہ بدلا ہی کچھ نہیں. ہو بھی کیوں نہ, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ہوتا بھی کیسے, بدلتا بھی کیسے. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سخت ترین الفاظ استعمال کر کے کہہ دیا, اگر میرے محبوب نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے مقدار میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کی, دائیں ہاتھ سے پکڑ کے گردن اتار کے رکھ دیں گے. پوری دنیا ہڑتال کر کے احتجاج کر کے دیکھ لے, چھوڑا کوئی نہیں سکے. اللہ اکبر. بھائیو, اس کے بعد قرآن کا ایک اور معجزہ, سیم متن. دنیا کی کوئی کتاب لے لیں, بائبل کوئی لے لیں, مقدس کتاب لے لیں, ہر سن میں آنے والا نیا ورژن اور نیا ایڈیشن, اس میں کوئی نہ کوئی چینج ہوگی. قرآن کے دنیا میں کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں, سینو سے لے کے کرینو تلک. الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا, تمام ملکوں میں, تمام جزیروں میں, شرق و غرب میں, اور 4 دانگ عالم, باوجود اختلاف رنگ, اختلاف نسل کے, اختلاف عادات کے اور خیالات کے, اختلاف رجحانات کے اور اختلاف زبان کے, تمام مسلمان آج بھی سیم متن کے اوپر اگر متفق ہیں تو یہ چھوٹا اجماع نہیں ہے, اور یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے. اللہ اکبر. گلوبلائزیشن کرے تو کیا کرے. میں کبھی کبھی کمپنی کا ایک ضیاء القرآن پبلیکیشن کا ایک مثال کے طور پہ اگر ہمارا دارالسلام شائع کر رہا ہے تو اس کا ایک جس کمپنی کے دنیا میں چھپے تھے ایک نسخہ, کیا کرنے کے لیے کہ مسلمان بائبل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو اس ایڈیشن میں اور ہے, اس میں اور ہے, یہاں اور ہے. اللہ کی کتاب ہوتی تو چینج نہیں ہوتی. ہم بھی ان کے اوپر انگلی رکھیں.